السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمیں یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، یا صرف ثواب حاصل کرنا ہے، یا صرف اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے کہ وہ کل کو تراویحیں بنا سکیں۔ وہ جو حدیث ایک بیان کی جاتی ہے کہ جی وہ 12 نسلیں بخشواتا ہے، وہ کیسے پتہ نہیں، اب ہے تو صحیح وہ، لیکن کہیں پہ کسی نے یہ غور کیا ہے، یہ سمجھا ہے کہ قرآن کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے اور ہم تم کو ضرور انجام پر پہنچائیں گے۔ یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں ہم نے کیا کیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے وہاں سے نماز اٹھائی، روزہ اٹھایا، حج اٹھائی، زکوٰۃ اٹھائی، توحید اٹھائی، یہ 5 چیزیں لے کر ہم چل پڑے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ اب قرآن فرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن کی ہر چیز ہم پہ فرض ہے، جس طرح ہم پر روزے فرض ہیں، جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، اس کا ایک ایک حکم ہم پہ فرض ہے، اور اگر ہم وہ پورا نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہیں۔ یہ بات ہماری عوام کو سمجھنے آنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں، اس کے فہم کو حاصل کریں تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں۔ صرف ثواب کی نیت سے قرآن کو پڑھنا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن جس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب اتاری ہے وہ تو کام نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ ہم نے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اب آپ ایک بات پہ غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہود و نصارہ کو بھی عزت دی، مسلمان کو بھی عزت دی، سکھ کو بھی عزت دی، عیسائی کو بھی عزت دی۔ کیا ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کے مسلک کو عزت نہیں دیتے، تو ہم گناہ گار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور قرآن کا طالب علم بننا چاہیے۔ آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور پھر اپنا انالیسس کرنا چاہیے۔ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے نا تو آپ کے دماغ میں ایک نیا ویژن آئے گا۔ جب آپ دوسری دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی الگ سے چیز آئے گی، وائبز آئے گی۔ پھر چوتھی دفعہ پڑھیں گے تو چوتھی طرف وائبز آئیں گی۔ میرا صرف گفتگو کرنے کا مقصد یہ کہ جو قرآن آپ نے ایک اپنی کتاب بنا کے گھروں میں چومنے کے لیے رکھی ہوئی، اس کو چومیں نہ، اس کو پڑھیں اور ترجمے کو پڑھیں، اور ترجمے کو پھر دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں کیا کہتے ہیں کہ غلطیاں کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن آپ لوگوں پر، مجھ پر، سب پہ فرض ہے، اس کی پوچھ ہونی ہے۔ ہم ان چیزوں صرف عربی پڑھ رہے ہیں۔ عربی میں قرآن کس لیے اترا تھا؟ عربی میں اس لیے اترا تھا کہ وہاں کی زبان یہ تھی۔ اگر وہاں کی زبان اس ٹائم پہ انگریزی ہوتی یا لاطینی ہوتی تو اس میں اترتا۔ اب ہم نے عربی نہیں پڑھنی، عربی کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے لیے ترجمے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے حاصل کریں؟ بھئی ترجمہ پڑھنے آپ کو کیا ضرورت ہے صرف اور نحو پڑھنے کی؟ اس میں تشریح بھی لکھی ہوتی، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، عالم دین کے پاس چلے جائیں۔ اول تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ خود بخود اللہ آپ کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں اور اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ قرآن کو اپنے وہ چومنے والی، اپنے جو عزیز و قارب ہیں ان کو قرآن دیں اور ان کو بتائیں۔ کئی لوگ شروع ہوتے ہیں جی ہم نے 20 سپارے پڑھ لیے، 30 سپارے پڑھ لیے۔ ایسا نہیں ہے، ان سے کہیں 1 سپارہ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ امام مالک کے پاس 5-6 شاگرد تھے، تو انہوں نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ تم کتنے قرآن روز پڑھتے ہو، یہ سپارے پڑھتے ہو؟ ایک نے کہا میں 20 پڑھتا ہوں، ایک نے کہا میں 10 پڑھتا ہوں، ایک نے کہا میں 5 پڑھتا ہوں۔ تو جس نے کہا نا 5، انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو، کل ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا تو میں تم سے کل بات کروں گا۔ تو جب وہ دوسرے دن شاگرد گیا تو اس سے پوچھا تم نے کتنے سپارے پڑھے؟ اس نے کہا 3۔ آپ نے کہا شاباش۔ اس نے کہا یار یہ کیسی بات ہے، میں 5 پڑھتا تھا تو مجھے 10 پڑھنے چاہیے تھے، تو مجھے کیا کہا؟ آپ نے کہا کل پھر تم مجھے آ کے بتاؤ گے، پڑھو گے ترجمے کے ساتھ۔ جب وہ دوسرے دن آیا تو پوچھا کتنا سپارے پڑھے؟ اس نے کہا کہ 2۔ آپ نے کہا شاباش۔ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہو گئی۔ تیسرے دن جب ان سے پوچھا کہ ہاں بھی کتنے سپارے پڑھے، تو اس نے کہا کہ میں 4 صفحوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ اندازہ لگائیں کہ قرآن جب ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھا گیا تو وہ 4 صفحے بھی نہیں پڑھ سکے۔ تو اب مالک نے فرمایا کہ اب تم کامیاب ہو جاؤ گے زندگی میں۔ تو اس چیز کو اپنائیں اور اس کو کریں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن میں بار بار واقعات ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، وہی باتیں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں بار بار واقعات اسی لیے آتے ہیں کہ جب آپ بار بار پڑھیں گے تو وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ آپ لوگ گانے سننے سے تو تنگ نہیں پڑتے،
بریانی کھانے سے تنگ نہیں پڑتے. قرآن کی ترجمہ سننے میں آپ کو ہوتا ہے جی بار بار وہی واقعہ آ رہے ہیں. یہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں. قرآن پڑھیں اور سمجھائیں اور لوگوں کو تلقین کریں کہ وہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ چلیں, تاکہ قرآن ہمارے سینوں کے اندر جائے, عربی کے ساتھ نہیں, افادیت کے ساتھ. اس کو آپ اس طرح لے کے چلیں اور آپ دیکھیے گا آپ کے گھر کے اندر, خاندان کے اندر کتنی ساری بہتریاں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم, اللہ حافظ.